ایک وقت تھا جب بات کی جاتی تھی ڈپریشن، تو لوگ پہلے تو اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہوتے تھے اور اس کی ایگزسٹنس کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا کہ ہاں یہ ایگزسٹ بھی کرتی ہے اور یہ ایک بیماری ہے. پھر آہستہ آہستہ جب اویئرنیس بڑھی تو لوگ سامنے آنا شروع ہو گئے اور انہوں نے بات کرنی شروع کی. ہمارے ساتھ ماہر نفسیات زوبیہ زبیر صاحبہ موجود ہیں. السلام علیکم زوبیہ صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سبین، تھینک یو سو مچ اینڈ شعیب فار ہیونگ می آن یور شو. تھینک یو جی، تھینک یو. کیا سمٹمز ہوتے ہیں ڈپریشن کے فزیکل؟ اچھا دیکھیں، ڈپریشن جو ہوتی ہے نا، سب سے پہلے تو میں یہ تھوڑا کلیریفائی کر دوں، اٹ از اے ویری ایکسٹریم اسٹیج بٹ اٹ ڈزنٹ اسٹارٹ ود ڈپریشن. یہ اسٹارٹ ہوتی ہے چھوٹی موٹی انگزائٹی سے. چھوٹی موٹی جسے ہم کہتے ہیں گھبراہٹ ہو گئی، کچھ آپ کو جیسے غصہ جلدی آنے لگ گیا، ایک دم آپ تھوڑا سا پینک ہونا شروع ہو گئے، پھر وہ آہستہ آہستہ پینک اٹیکس کی طرف جاتی ہے، جس کے فزیکل علامات جو ہیں اس میں سب سے پہلے تو یہ آپ کی کئی لوگوں کی بریدنگ افیکٹ ہو جاتی ہے، ایسے لگتا ہے سانس نہیں آ رہا. کئی لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ نیند نہیں آتی. اچھا، کئی لوگوں کے ہاتھ اور باڈی جو ہے وہ ایسے شیورنگ ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ کے اسٹمک بہت افیکٹ ہو جاتا ہے کئی دفعہ اس سے. ٹھیک ہے، پھر آہستہ 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 وہ بڑھتے سلیپ لیسنس کی طرف. رات کو آپ کو نیند نہیں آتی، ساری رات کئی لوگ جاگے رہتے ہیں. اچھا، اوور تھنکنگ اس کی بہت بڑی علامت ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مائنڈ اللہ تعالیٰ نے بہت ایک انٹرسٹنگ بٹ بہت ایک آئی ووڈ سے خطرناک چیز بھی بنائی ہے نا. ہمیں کہیں نہ کہیں وہ ہم مینٹل سیناریوز بناتے رہتے ہیں. وی کیپ تھنکنگ اباؤٹ تھنگز، کمپلیکیٹ کرتے رہتے ہیں سچویشن کو. کمپلیکیشن کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب یہ کہا جا سکتا ہے کہ انزائٹی پہلا سٹیپ ہوتا ہے اور اس کے بعد انزائٹی ہی ڈپریشن کی طرف جاتی ہے، یا یہ بالکل دو مختلف چیز ہے؟ نہیں، ایوری تھنگ از لنکڈ. دیکھو، ہماری باڈی میں کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے نا وہ الگ سے نہیں ہو رہی ہوتی. ایوری تھنگ از لنکڈ. جب کوئی حالات ایسے ہوتے ہیں، لیٹس سے چھوٹا سا کوئی ٹراما آ گیا، کوئی گریف آ گیا، کوئی کسی کی ڈیتھ ہو گئی، یا گاڈ فاربڈ آپ کسی ایکسیڈنٹ میں، تو وہ آہستہ چیز اگر آپ اس کو پروسیس نہیں کرو نا وہ بڑھتی ہے. اس کی میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتی ہوں. لیٹس سے آپ کے جسم پہ کوئی زخم چھوٹا لگا، اگر آپ اس کی ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے یا اس کو نہیں دیکھیں گے، ایونچولی وہ زخم جو ہے ناسور بن جائے گا، وہ ڈیپ ہوتا جائے گا، انفیکٹ ہو جائے گا، اس میں اور پرابلمس. دس از ایگزیکٹلی ہاؤ یور مائنڈ از. اچھا، چھوٹا سا ایشو اگر آپ نہیں پکڑیں گے نا تو وہ آہستہ آہستہ بڑھتا جائے گا. ایبسلیوٹلی. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں، غلام مصطفیٰ فیصل آباد. السلام علیکم غلام مصطفیٰ صاحب. لائن ڈراپ ہو گئی ہے. زبیر صاحبہ، کیا بچوں میں بھی ڈپریشن ہوتا ہے؟ ایبسلیوٹلی جی، بچوں میں ہوتا ہے. ٹراما بہت ہوتا ہے بچوں میں. ہم ایکچولی اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتے، کیونکہ ہم سوچتے ہیں نہیں جی بس یہ، اور بہت میں نے ہماری سوسائٹی میں سنا ہے، ہم کہتے ہیں بس جی ٹھیک ہو جاؤ، بس جی کوئی بات نہیں، اتنا لمبا کوئی ضروری ہے آپ نے دکھ میں رہنا ہے یا یہ ایکچولی اپنے بس کی بات نہیں ہوتی. ہر انسان کا جو ٹائم فریم ہے نا فار پروسیسنگ دا سیم تھنگ از ویری ڈفرینٹ. اوکے، اٹ مینس کہ اگر مجھے کسی کی ڈیتھ یا کوئی ایکسیڈنٹ یا کوئی چیز ایک سرٹن طریقے سے افیکٹ کی ہے تو آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے کرے گی، آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے. ہر شخص کا کوپنگ میکانزم بھی ڈفرینٹ ہے. کالر بھی ہے ندیم صاحب. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. ڈپریس تو نہیں ہے جی؟ ڈپریشن تو نہیں ہے؟ نہیں، ڈپریشن نہیں ہے. الحمدللہ. کیا کہنا چاہیں گے اس کے متعلق؟ سوال کرنا چاہوں گا کہ آج کل جو بیماریاں اور جو مہنگائی وغیرہ ہے، اس سے تو انسان آٹومیٹکلی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. پاکستانی قوم ڈپریشن میں ہے زوبیہ صاحبہ اس فائنینشیل سٹریس کو لے کر؟ بالکل ہے جی، بالکل. میرے بہت سارے پیشنٹس اس دوران ایسے آئے ہیں. آپ دیکھیے، کیونکہ آف کورس آپ کا جو فائنینشیل اور اکنامیکل ایسپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے آپ کی لائف کو نا. آپ اسپیشلی جن کی فیملیز ہیں، آپ نے بچے پالنے ہیں، ان کے 100 خرچے ہوتے ہیں، کچن چلانا ہے، اور اپنی فیملی کو بھی کچھ نہ کچھ آپ نے اور سہولتیں بھی دینی. اس میں لیکن کیا یہ فیکٹر بھی آتا ہے کہ ایک شخص ہے جو کہ فیملی کے لیے ارن کر رہا ہے، اچھا ارن کر رہا ہے، ٹھیک چل رہا ہے، لیکن جو اوور آل انوائرمنٹ ہے وہ اپنے آس پاس اپنے پیاروں کو دیکھتا ہے کہ فائنینشیل سٹیبلٹی نہیں ہے ان کی، پاکستان میں نہیں ہے، حالانکہ اس کے اپنے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھانا پینا کپڑے ہر چیز بہترین، لیکن وہ جو انوائرمنٹ ہے اس کا سٹریس لے رہا ہے، وہ ڈپریشن اس کا لے رہا ہے. وہ ایبسلیوٹلی ہوتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہماری انوائرمنٹ آف کورس ہمیں افیکٹ کرتی ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک سرٹن انوائرمنٹ میں رہیں اور ہمیں اس کا امپیکٹ نہ ہو؟ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، اس انوائرمنٹ کو ہی لے کے اگر میں بات کروں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اگر ہم سٹارٹ کریں نا، دے میک این امپیکٹ ان یور لائف. فار ایگزامپل، ہمارے ہاں یہ جو صدقہ، خیرات، زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہے،
یہ اٹ سیلف از اے ویری ڈیپ روٹیڈ کانسیپٹ اینڈ اٹ ایکچولی یہ آپ کی بہت ساری مینٹل ہیلتھ ایشوز کو بھی ایڈریس کرتا ہے ڈفرینٹ لیولس پہ. فار ایگزامپل لیٹس سے اگر ایک انسان کے پاس وافر مقدار میں فائنانسز ہے اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا اس طرف لے جائیں, ٹھیک ہے, ہیلپنگ دوز ہو آر انڈر پریولیج, سولوشنز کی طرف اگر جانا شروع کریں بجائے اس کے کہ وہ چیزیں آپ کنزیوم کرنا شروع کر دیں اور اپنے آپ کو افیکٹ کریں, اس کا سولوشن کی طرف جانا شروع کریں. کالر ہمارے ساتھ ارم ہے جی لاہور سے. السلام علیکم ارم, کیا کہنا چاہیں گی؟ وعلیکم السلام جی. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں ڈاکٹر صاحبہ سے کہ جو اینگر مینجمنٹ ہے بچوں میں جی, اس کے حوالے سے اسکولس میں اویئرنیس کے لیے کام کرنا چاہیے اور آپ لوگوں کا جو میڈیا ہے اس میں کافی وائٹل رول پلے کر سکتا ہے, تو اس بارے میں ذرا کمنٹ لے لیں. بالکل. اچھا, اس بارے میں ہم بات ضرور کر رہے ہوتے ہیں اینگر مینجمنٹ, کیا یہ بھی ڈپریشن کا ایک سمپٹم ہو سکتا ہے اسپیشلی بچوں کے حوالے سے اگر میں بات کروں؟ آف کورس ہو سکتا ہے, بٹ اینگر مینجمنٹ آئی ووڈ سے صرف بچوں کو نہیں, ہمارے یہاں ایڈلٹس کو بھی چاہیے, زیادہ چاہیے, سب کو چاہیے ایکچولی. بیکاز دیکھیے غصہ جو ہوتا ہے نا, ایک اٹس این ایموشن جس کے پیچھے بہت سارے ایموشنز چھپے ہوتے ہیں. کئی دفعہ نگلیکٹ ہوتا ہے, کئی دفعہ کئی بچے ایسے فیل کرتے ہیں. آئی ہیو ینگ ٹین ایجرز ہو کم ٹو می اینڈ دے سے کہ ہمیں موٹیویشن نہیں ہے ایون ٹو لیو, اینڈ ہمیں گھر میں کوئی سننے والا نہیں ہے, ہماری بات ہی نہیں سنی جاتی. سو آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف اگر غور کیجئے نا تو آپ اس کا روٹ کاز کی طرف آپ پہنچ سکتے ہیں. بالکل. فہیم ہے سرگودا سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا کہنا چاہیں گے فہیم صاحب؟ جی میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ ڈپریشن کے لیے مطلب ایک تو سب سے پہلے کیا ضروری ہوتا ہے کہ پیرنٹس کو اپنے بچوں میں کیسے مطلب آئیڈینٹیفائی ہوگا کہ وہ اس کا شکار ہے؟ بہت اچھا سوال ہے جی. کیسے معلوم ہوتا ہے کہ بچہ ڈپریشن میں ہے؟ تھینک یو جی, یہ بہت اچھا سوال ہے. اچھا, ابھی کچھ لوگ لے کے آئی ایم ناٹ اے چائلڈ سائیکالوجسٹ, بٹ بیکاز یہاں پہ بہت کم چائلڈ سائیکالوجسٹ اویلیبل ہیں, سو اے لاٹ آف پیپل برنگ دیئر چلڈرن ٹو می ایٹ معروف ہاسپٹل. سو دا تھنگ از کہ آپ دیکھیے بچوں میں کس طرح سے یہ چیز آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے. نمبر ون, یا بچے کو بہت زیادہ ٹینٹرمس تھرو کرے گا, بہت غصہ آئے گا, چیزیں تھرو کرے گا, یا کچھ بچے بہت خاموش ہو جاتے ہیں, بالکل کسی سے بات کرنا بند کر دیتے ہیں, سوشلی اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیتے ہیں. آپ کے گھر کوئی گیسٹ آئے, کوئی بچے آئے, وہ جا کے چھپ جائیں گے. بیہیویئر چینج ہو گیا. بہت زیادہ اپوزٹ بھی تو ہو سکتا ہے. بہت سارے بچے ہائپر ایکٹیو بھی ہوتے ہیں, بڑے شرارتی بھی ہوتے ہیں, کیونکہ ہم نے ڈپریشن کا ایک امیج اپنے مائنڈ میں بنا لیا ہوتا ہے کہ وہ شخص جو کہ بس کمرے میں بند ہے وہی ڈپریس ہے, اور جو زندگی صحیح طریقے سے گزارا ہے وہ شخص ڈپریس نہیں ہے. ایبسلیٹلی. دیکھیے ہر ایک کا جو کوپنگ میکینزم ہے نا وہ بہت ڈفرینٹ ہے. کچھ بچے بالکل آئسولیٹ ہو جاتے ہیں, یا ایڈلٹس. کچھ بچے جو ہوتے ہیں جیسے میں نے کہا نا ٹینٹرم تھرو کرتے ہیں, وہ اتنے سویئر ان کے موڈ سوئنگز ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر آپ کو دیکھیے نارمل سے کوئی بھی چیز جو ٹپ آف کر جائے نا بیلنس, دیٹ از ایکچولی این انڈیکیشن فار یو دیٹ سم تھنگ از رانگ. ایک اور کالر ہیں جی, خالد ہیں اسلام آباد سے. السلام علیکم. الحمدللہ, آپ سنائیں, کبھی خدا نہ خواستہ ڈپریشن میں تو نہیں گئے؟ نہیں سر, الحمدللہ مجھے ڈپریشن کچھ بھی نہیں ہے, اللہ کا بڑا احسان ہے. مجھے بس ڈاکٹر صاحب سے اپنے بیٹے کے حوالے سے ایک سوال پوچھنا تھا. میرے بیٹے کی عمر 7 سال ہے. وہ سر صبح جب اٹھتا ہے نا تو وہ ٹائمنگ دیکھتا ہے, ٹینشن میں آ جاتا ہے کہ 7 بج گئے, مجھے دیر ہو رہی ہے, میں نے اسکول جانا ہے, میں لیٹ ہو گیا. کسی کے گھر چلے جائیں تو وہاں جا کے اس کو ٹائم کی فکر پڑ جاتی ہے, حالانکہ اتنا سا بچہ ہے اس کو ٹائم کی فکر ہونی نہیں چاہیے. تو اس کے لیے مجھے کائنڈلی کوئی چیز تجویز کر دیں. ہم لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے نا. صبح اٹھتا ہے میں لیٹ ہو گیا, حالانکہ لیٹ نہیں ہوتا ہے, بہت ٹائم ہوتا ہے, لیکن وہ بہت ٹینشن میں آ جاتا ہے. اچھا, ایک سوال بس کرتا ہوں, پھر اگر آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں تو. آپ نے بچے کو کلاک سمجھانے اور پڑھانے میں بہت وقت تو نہیں لگایا؟ اچھا بیٹا اب یہ وقت ہو گیا, اب یہ کرنا ہے, اب یہ وقت ہو گیا, وہ کرنا ہے, وہ صرف پڑھانے میں سکھانے میں ایسا ہوا؟ نہیں سر, بالکل بھی نہیں. کبھی آپ کچھ پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے یہ جو آتی ہے نا موڈ بچے میں, یا یہ جو ایک ہیبٹ آ جاتی ہے, کہیں نہ کہیں کوئی اس کا قریبی یا پیرنٹس ہوتے ہیں, یا کوئی نانا نانی, دادا دادی, یا ٹیچرز, یا کوئی جو اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹا جلدی کرو, لیٹ ہو جائے گی, جلدی. ہاں, سو وہ ٹائم کا ایک کانسیپٹ اس میں یہ آ جاتا ہے کہ آئی ہیو ٹو رش. ایک دم اس کے اندر وہ ایک نیڈ آ جاتی ہے کہ جلدی کرو جلدی کرو. کانسٹنٹ سٹریس میں. ایبسلیوٹلی. کیونکہ کوئی نہ کوئی پیرنٹ, دیکھو بچہ جو ہوتا ہے نا ایک مرر کی طرح ہوتا ہے, وہ پیرنٹس کی ہر چیز ایبزارب کر لیتا ہے. سو اب کہیں نہ کہیں سے یہ آواز اس کے اندر بیٹھ گئی ہے کہ جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو, تو وہ بھی اس کو امیٹیٹ کرنے لگ گیا. اس کا طریقہ یہ ہے, اگر وہ بچہ بہت سے, آپ اس کو آرام سے سمجھائے بیٹا کوئی بات نہیں, اٹس اوکے,
کوئی بات نہیں تھوڑا لیٹ ہو گیا. یہ ایک ٹرم ہے ہم یوز کرتے ہیں اس میں, اٹس اوکے ناٹ ٹو بی اوکے, کیونکہ ہم بچوں کو ہمیشہ سمجھا رہے ہوتے ہیں نا کہ ایوری تھنگ ہیز ٹو بی پرفیکٹ. دیکھیں لائف از ناٹ پرفیکٹ, اللہ تعالیٰ کی صرف ذات پرفیکٹ ہے اور کوئی چیز پرفیکشن کی طرف نہیں ہے. آپ انسانوں کو دیکھ لیں نا, کوئی لمبے ہیں, کوئی چھوٹے ہیں, کسی کی آنکھیں بڑی ہیں, کسی کی چھوٹی, مختلف ہے. ایبسلیوٹلی. سو آپ نے بچے کو یہ کانسیپٹ سمجھانا ہے کہ اٹس اوکے ٹو میک مسٹیکس ان لائف. ایک اور کالر ہے جی, آفتاب ہے سکر سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا پوچھنا چاہیں گے آفتاب صاحب؟ اچھا میرا ایک چھوٹا سا کوشچن ہے کہ میری ایج جو ہے 34 ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ کچھ واقعات نہیں بھولے جا سکتے. اب میری زندگی میں ایسے کچھ واقعات ہو گئے ہیں فیملی میں, ٹھیک ہے نا, جو ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں. اب وہ چیزیں بار بار میری مائنڈ میں آ رہی ہیں, ان کو میں فارگیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں مگر وہ میری مائنڈ سے نہیں نکل رہی ہے, ٹھیک ہے نا. کبھی کبھار ایکسرسائز ہوتی ہے, رننگ ہوتی ہے یا میڈیٹیشن ہوتی ہے, ان سے فار دی ٹائم بینگ 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے فرق پڑ جاتا ہے, مگر کچھ ٹائم کے بعد پھر وہی مطلب وہ تھنکنگ ہے جو ہے نا وہ کنٹینیو رکھتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا ہوں, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید مجھے اینزائٹی ہے, ڈپریشن تو نہیں ہے, کہ انیشیل اسٹیج جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے اس سے یہ ہو رہا ہے کہ مجھے انسومنیا ہو گیا ہے, پراپر نیند نہیں آتی ہے. یہ برائے مہربانی اس کے لیے کچھ گائیڈ کریں گے, کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحبہ. اچھا دیکھیے ان کے ساتھ جو انہوں نے کہا نا کہ میرے ساتھ کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ان کو فلیش بیکس آتے ہیں, کانسٹنٹ ایک ذہن جو ہے ادھر کائنڈ آف سٹک ہو گیا ہے, رائٹ. اب اس کے لیے جو ہے سب سے پہلے تو میڈیکیشن بھی انہوں نے کہا لے رہا ہوں تو 4-5 گھنٹے کے بعد فرق نہیں پڑتا. دیکھیں دوائی جو ہوتی ہے, میرا ایک سوال ہے آپ دونوں سے, دوائی جو ہوتی ہے ہمارے ایموشنز کو مینیج کر سکتی ہے؟ دوائی کی ناٹ مینیج آر ایموشنز. فزیکل سمٹمس آپ کے مینیج کر سکتی ہے, وہ بھی کرتی ہے, آپ کو تھوڑا ریلیکس بھی کرتی ہے. آئی ایم ناٹ اگینسٹ میڈیکیشن, بٹ دوائی کا ایک جو امپیکٹ اور جو اس کا مقصد ہوتا ہے نا وہ فرق ہوتا ہے. ایبسلیوٹلی. آپ نے ایموشنز پہ اگر کام کرنا ہے تو پھر آپ لانگ ٹرم تھیراپی یا کاؤنسلنگ کی طرف جائیں گے تو اس میں فرق پڑے گا. آف کورس تھوڑا سا ایفرٹ ریکوائرڈ ہے, تھوڑا سا ٹائم ریکوائرڈ ہے. ہم لوگ ہر چیز کا کوئک فکس چاہتے ہیں نا, تو اس لیے وہ ایموشنل ایشوز کا دیر از نو کوئک فکس. You have to allow them to pass and then, but اس میں آپ کو ساتھ کوئی نہ کوئی پروفیشنل چاہیے جو آپ کو ساتھ لے کے چلے اور آپ کو سکھائے کہ ان میں سے کس طرح پاس تھرو ہونا ہے. جو ہم کہتے ہیں ٹیمپریری ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں, ان سے کسی قسم کا اس کا حل نہیں نکل سکتا. بہتر یہ ہے کہ آپ ایک تھیراپی لیں, وہ ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. علی ہے ہمارے ساتھ کراچی سے. السلام علیکم علی, کیا کہنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام. میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال یہ ہے کہ میرے ساتھ میری ایج تقریباً 50 ایئرز ہے, اور میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ابھی کچھ عرصے سے یہ ہو رہا ہے کہ جب میں کوئی کام کر رہا ہوتا ہوں یا کوئی اچانک میرے لیے کوئی کام آ جاتا ہے, چاہے وہ ہیوی ہو چاہے وہ لائٹ ہو, تو وہ کام کو لے کے میں تھوڑا سا ڈپریشن میں آ جاتا ہوں اور میری آنکھیں جو ہے نا وہ جھپکنا شروع ہو جاتی ہیں, اور آنکھیں بند کرتا ہوں تو پھر کچھ ریلیکس ملتا ہے, اس کے بعد وہ صحیح ہو جاتا ہے. لیکن ٹینشن ایسی ہو جاتی ہے اور سر میں درد سا ہو جاتا ہے اور پریشان محسوس کرتا ہوں. لیکن خوشی کے ٹائم پہ ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے اچانک کوئی خوشی مل گئی تو اس پہ یہ نہیں ہو رہا, لیکن جو کام ہو رہا ہے یا ڈپریشن ہے یا کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے یا کوئی کام آ گیا ہے, اس پہ یہ زیادہ ہو رہا ہے. تو یہ میں پوچھنا چاہوں گا یہ کیا چیز ہے, یا میں کس ڈاکٹر کو دکھاؤں یا کس چیز کا علاج کروں؟ میڈیسن کوئی بھی یوز نہیں کرتا میں, اور بی پی بھی میرا نارمل رہتا ہے ویسے ابھی تک تو میں دیکھا ہے, لیکن یہ کہ ٹینشن والی ہو تو وہ اریٹیٹ بہت زیادہ کرتا ہے. پروفیشن کیا ہے ویسے آپ کا؟ میرا پروفیشن تو کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہے. آپ کچھ پوچھنا چاہتی ہیں؟ میں ان کو صرف کچھ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے یہ جو ہوتی ہے نا کہیں آپ کو پرفارمنس انگزائٹی بھی ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اسپیشلی اگر ورک ریلیٹڈ ہو. اور انہوں نے مینشن کیا کہ کانفلکٹ, یہ جو کوئی بھی لڑائی جھگڑا یا اس میں ان کو ایک دم ہوتا ہے. سو ہی نیڈس ٹو لک ویری کیئرفلی ایٹ ہز ریلیشن شپ وتھ کانفلکٹ, کیونکہ کانفلکٹ جب ہم گھر میں یا ہمارے آس پاس ہم نے اگر بچپن میں دیکھا ہو نا تو ہم اس سے پھر کہیں نہ کہیں اوائڈنس کی طرف آگے چلے جاتے ہیں لائف میں. سو دیز آر تھنگس جو کہ, اینڈ آلسو انہوں نے پوچھا کہ میں کیا کروں. دیکھیے تھیراپی شروع کیجئے پلیز. یہ میں آئی کین ناٹ اسٹریس دس انف کہ ہیلپ اویلیبل ہے, ہیلپ مانگیے اور ہیلپ کی طرف جائیے. اینڈ آپ کے توسط سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آئی سٹ ایٹ معروف انٹرنیشنل ہاسپٹل, سو پلیز اف دیر از اینی ایشو کم اینڈ سی اس دیر. بالکل ٹھیک ہے, پروفیشنل ہیلپ لینی بڑی ضروری ہوتی ہے. ایک اور کالر ہے جی اسلام آباد سے. السلام علیکم سمیع اللہ. وعلیکم السلام جی. کیا پوچھنا چاہیں گے؟
میرا سوال یہ ہے کہ چونکہ ہم پاکستان میں سارے لوگ ریپرزینٹ کرتے ہیں، اسپیشلی مسلمانوں کے لیے تو ہمارے پاس اچھی ریمیڈیز ہیں، میڈیٹیشن ہے، زکوٰۃ اور یہ والے جو میڈم نے بتائے ہیں سولوشن. نان مسلمز کے لیے میڈم سے یہ پوچھنا تھا کہ ڈپریشن میں ان کو کیا گائیڈنس مطلب پرووائڈ کی جاتی ہے، مطلب ان کی بھی میڈیٹیشن ہے لیکن ان لوگوں کے لیے ہمارے پاس کیا سولوشنز ہیں کہ جو ان کو ہم گائیڈ کر سکیں کہ وہ اس اسٹریس سے اور ڈپریشن سے کیسے نکل سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اچھا، اس کو میں تھوڑا کلیریفائی کرنا چاہوں گی. دیر از نو ریلیجن ان ڈپریشن، رائٹ؟ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، اس کی کئی دفعہ جو ہے علامات وہ ایک ہی ہوتی ہیں، کئی دفعہ اس کے اثرات ایک ہی ہوں گے. یہ جو میں بات کر رہی تھی نا، جو یہ بات کہہ رہے ہیں، دیٹ واز اسپیشلی ان ریلیشن ٹو آر سوشیو اکنامک کنڈیشنز، رائٹ؟ سو وہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ چیز ہے. دوسرا آلسو ان کیس آف نان مسلمس، چیریٹی اور بہت زیادہ لوگ باہر سوپ کچنز رن کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں. بٹ اگین آئی ول اسپیسیفائی دیٹ پلیز ڈپریشن، اینگزائٹی ڈس آرڈرز ڈو ناٹ ہیو اے ریلیجن. اب بہت سارے لوگ شاید اس سے ریلیٹ بھی کر سکتے ہوں گے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے، جس طرح شعیب نے پہلے بات کی تھی کہ آپ کے انوائرمنٹ میں، آپ کے سوشل سرکل میں کچھ ایسے لوگ ہیں، آپ کے کسی قریبی، آپ کا کوئی دوست اگر ڈپریشن میں ہے تو ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ زیادہ تر بلیم اپنے قریبی لوگوں کو کر لیتے ہیں. بے شک سچویشن ان کی اپنی وجہ سے ہے اور وہ سچویشن کو اتنا بلیم نہیں کر رہے ہوتے، وہ اس چیز کو زیادہ بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے شخص نے میرا ساتھ نہیں دیا یا وہ میرے لیے اویلیبل نہیں تھا، یہ دیکھے بغیر کہ دوسرے کی کیپیسٹی تھی یا نہیں تھی. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ 2-3 اور لوگ جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ بھی ڈپریشن میں جانا شروع کر دیتے ہیں یا ایک کانسٹنٹ سٹریس یا گلٹ میں رہتے ہیں کہ بھئی ہم کچھ کر نہیں سکے اس شخص کے لیے. اب اس میں یہ بھی، جو شخص ڈپریشن میں ہے، جو بلیم کر رہا ہے، وہ کیا کرے، اور جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ایک چھوٹی بات کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگوں کو جس طرح ایکچولی اپ برنگنگ ہماری ہوتی ہے نا، ہمیں یہ سکھایا ہی نہیں جاتا کہ وی ہیو ٹو لک ان ورڈز، رائٹ؟ وی آر آلویز لکنگ لائک دیٹ ایٹ اس تھرو ادر پیپلز آئیز. اینڈ یہ جو آپ نے بات کہی نا، یہ اسپیشلی میرڈ کپلز بہت میرے پاس آ کے کمپلینٹس لے کے آتے ہیں کہ جی وہ میرے ہسبینڈ میں بات سمجھنی چاہیے نا، یا میری وائف کو اب آپ مجھے بتائیے کہ مائنڈ ریڈر کون ہے اس دنیا میں؟ کوئی بھی نہیں ہے، رائٹ؟ سو انلیس یو سے تھنگس، یہ جو ہمیں چیزیں دی گئی ہیں نا، آنکھیں، آواز، کان، یس دے آر ویری امپورٹنٹ. جب کمیونیکیٹ ہی نہیں کریں گے تو ایشوز آئیں گے. کالر ہے جی گجرانوالہ سے جمیلہ. السلام علیکم جی، کیا کہنا چاہیں گی؟ ہیلو. وعلیکم السلام. جمیلہ صاحبہ، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری والدہ کینسر پیشنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں سیکنڈ ایئر میں تھی جب سے انہیں کینسر ہے، تو ان کے ساتھ میرے ہی ہاسپٹل میں آنا جانا ہوتا ہے، ٹریٹمنٹ کروا رہی ہوں، 2 سال ہو گیا انہیں. تو مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہے، وہ غصہ بہت زیادہ کرتی ہیں اب، اور وہ جب کسی کی بات نہیں مانتی، نہ میڈیسن لیتی ہیں، تو اپنے آپ میں رہتی ہیں. اب ہماری بات کو بھی نہیں سمجھتی وہ، تو اس کے ساتھ میں بھی غصے کا شکار ہوتی جا رہی ہوں. جیسے وہ میری بات نہیں سمجھتی، میں بھی غصہ کرنا شروع کر دیتی ہوں، مطلب میں نے ہینڈل نہیں کر پا رہی. یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک بھی ہے جی، کہ اسپیشلی ایلڈرلی کیئر کی جب ہم بات کرتے ہیں یا پیشنٹ کیئر کی ہم بات کرتے ہیں، کہ ظاہر ہے ایک ڈیفیکلٹ سچویشن وہ ہوتی ہے ایک فیملی کے لیے، اس میں کیا کرنا چاہیے اور کتنی بڑی ذمہ داری اور فیملی ممبرس پر ہوتی ہے کہ اس پیشنٹ کو یا اس ایلڈرلی ایک شخص کو سمجھا جائے. دیکھیے، بات یہ ہے، ان کوئی بھی لائف تھریٹنگ ڈیزیز ہونا، اس میں پیشنٹ کیئر اور فیملی سپورٹ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. آئی نو فیملی آلسو تھوڑی سی ایٹ ٹائمس فرسٹریٹ ہو جاتی ہے، بیکاز پیشنٹ بھی تو بہت فرسٹریٹڈ ہوتا ہے نا، جو گزر رہا ہوتا ہے اس پوری ڈیفیکلٹ سچویشن میں. ایبسلیوٹلی. اور پھر صرف یہ نہیں، آپ کو فزیکل سمٹمس کینسر سے ریلیٹڈ، اس کے ٹریٹمنٹ سے ریلیٹڈ بہت سارے اس کے اثرات ہوتے ہیں، کئی دفعہ بال جھڑ جاتے ہیں، کئی دفعہ اور. سو دا تھنگ از، سب سے پہلے پیشنس از ریکوائرڈ. دیکھیے، بات یہ ہے کہ اگر ایک پیشنٹ سفر کر رہا ہے، اس کی کچھ چیزیں آپ کو ایٹ ٹائمز برداشت اور بیئر کرنی پڑیں گی، ٹھیک ہے؟ سیکنڈلی، ٹرائی ٹو میک دیم انکلوسیو ان یور لائف. اگر آپ پیشنٹ کو ہر وقت احساس دلائیں گے کہ وہ پیشنٹ ہے، وہ اور زیادہ شاید فرسٹریٹ ہو جائے گا. اس کو لائف کی طرف تھوڑا اپنے چیزوں میں، ہاں، نارمل لائف میں تھوڑا سا لے کے آئیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دیکھیں، ہوپ جو ہوتا ہے نا، جس کو ہم امید کہتے ہیں، امید جو ہے نا، وہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے. سیکنڈلی، ڈیزیز کی ہر وقت اگر آپ بات کریں گے، اگر میں اور آپ بھی بات کریں تو ہم پہ کیا اثر ہوگا؟ نیگیٹو ہوگا. ایبسلیوٹلی. سو ٹرائی ٹو
build a positive atmosphere regardless. अगर वो गुस्सा करते हैं it's okay, थोड़ा सा आप bear करें patience के साथ और सपोर्ट चीज़ें बेहतर होंगी। ज़ुबैदा साहब बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे। बड़ा अहम मौजू डिप्रेशन कैसे से निकला जा सकता है। ज़ाहिर है पहले सिम्टम्स की बात करना बड़ा अहम था और कैसे आपने बात करना है, कैसे इसको समझना है कि ये मसला है, यू नीड थेरेपी, यू नीड हेल्प, यू नीड सपोर्ट। अगर इसको आप साइड पे रख देंगे तो फिर आप आगे उस तरीके से बढ़ नहीं पाएंगे, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो मैटर डिस्टर्ब हो जाएगी।